بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز بچوں، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ آپ اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پہلے بھی حضرت قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے وہ بھی آپ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو مخاطب کرتے ہوئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری امت والو، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن پاک سکھلاتے ہیں، قرآن پاک کی دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھے ہیں۔ دیکھو بچے تو دنیا میں بہت سارے پھرتے ہیں، آپ لوگ اس وقت یہاں ایک دینی تعلیمی ادارے کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، جبکہ اور ہزاروں بچے اس وقت باہر وغیرہ پھر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، لیکن آپ لوگ اور ساری مصروفیات، سارے شغل میلے چھوڑ کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح پورا تعلیمی سال آپ قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے میں گزاریں گے۔ یہ صرف آپ لوگوں کی سعادت اور خوش بختی نہیں ہے، آپ کے والدین کی بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھائیں گے تو ان بچوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سر پہ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اتنا خوبصورت تاج اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو پہنائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بچہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یاد کرے گا، بیچنے کے لیے نہیں، سمجھے، اللہ کی رضا کے لیے، جو بچہ قرآن پاک یاد کرے گا، پھر اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، تو اس کا آخرت میں اتنا اونچا مقام ہوگا کہ جنت کے بڑے کافی درجات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے سے کہے گا کہ میرے بندے، جس طرح تو نے قرآن پاک دنیا میں یاد کیا تھا اور پھر میری رضا اور میری خوشی کے لیے تو قرآن پاک بہت خوبصورت انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو قرآن پاک والناس پہ مکمل کرے گا جا کر۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر آدمی ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ کرے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے 30 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اتنی اونچی جنت ہوگی قرآن پاک کے حافظ کی۔ جب قیامت کے دن میدان محشر لگے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کا حساب کتاب لے گا، تو جو کافر ہوں گے وہ تو جہنمی ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہیں اور بیچارے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، تو اگر ان کا کوئی بچہ قرآن پاک کا حافظ یا عالم ہوگا، جس کو اس خاندان والوں نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھایا ہوگا، قرآن پاک کا حافظ قاری بنایا ہوگا، قرآن پاک کا عالم بنایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے سے کہے گا کہ ہاں میرے بندے، تیرے خاندان کیا ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، چچے ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالو ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، ہاں جی، خالہ زاد بھائی، پھوپھیاں، ہاں جی، خالائیں وغیرہ، نانی، نانا، دادا، دادی وغیرہ، یہ جو انسان کا خاندان ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان میں سے 15 آدمیوں کے لیے تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر تو وہ 15 لوگ جن کا عقیدہ تو ٹھیک تھا، مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ غلط ان کا نہیں تھا، لیکن غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اگر تو ان کے لیے سفارش کرے تو ہم تیری سفارش سے ان کو بخش دیں گے اور تیرے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب کتنا اونچا مقام ہے۔ اب یہ اعزاز اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو مل رہا ہے۔ تو جو بچہ خود قرآن پاک کا قاری بنے گا یا عالم بنے گا، اس کا اپنا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ پہ آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے، آپ لوگ خود بھی قابل فخر ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حضرت قاری صاحب سے قرآن پاک صحیح طور پہ، اس کے قرآن پاک کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے معنی اور ترجمہ بھی اور اس کی تعلیمات بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔